میری 6 سال سے اولاد نہیں تھی، آج 2 بیٹے ہیں۔ جمعہ کے دن قرآن کی یہ سورت پڑھنا شروع کی، اگلے جمعہ سے پہلے ہی خوشخبری مل گئی، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سب ایک ایسے دن کی برکتوں میں داخل ہو چکے ہیں جو پورے ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، یعنی جمعہ کا دن۔ یہ وہ مبارک لمحے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حساب رحم و کرم فرماتے ہیں۔ جمعہ کی ساعتیں ایسی قیمتی ہیں کہ انسان اگر ان کی قدر کر لے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کو عید المسلمین قرار دیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں آسمان سے برستی ہیں۔ تو ناظرین، جمعہ وہ دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ ایک ایسی گھڑی جسے فرشتے تلاش کرتے پھرتے ہیں اور مومن بندہ اپنی دعاؤں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی دن نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، غموں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، دل کے زنگ صاف ہوتے ہیں اور انسان کے لیے رحمت کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ جمعہ وہ مبارک لمحہ ہے جس میں رزق کی کشادگی، دل کی سکون، مشکلات سے نجات، حاجتوں کی تکمیل اور خاص طور پر اولاد جیسی نعمت مانگنے والوں کے لیے بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ جمعہ کا احترام کرتے، دعا کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اس کے لیے ایسے دروازے کھلتے ہیں جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آج کے دور میں بہت سی بہنیں اور بہت سے بھائی ایسے ہیں جو اولاد کی نعمت چاہتے ہیں، جو اس امید میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر بھی خوشیوں کی رونقیں بسا دے۔ کچھ میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں جنہیں کئی سال گزر جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک اولاد نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ حالات جیسے بھی ہوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، عزت، محبت اور برداشت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر کسی گھر میں کوئی آزمائش آ جائے تو صرف بیوی کا نہیں بلکہ شوہر کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی زوجہ کا ساتھ دے، اسے دلاسا دے، اس کو حوصلہ بڑھائے۔ یہ روش درست نہیں کہ بیوی مشکل میں اور شوہر اسے تنہائی میں چھوڑ دے یا اسے تکلیف دے۔ ایسے رویے نہ دنیا میں اچھے ہیں نہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ۔ اسی طرح جو بیویاں نیک اور سمجھدار ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کا ہر مرحلے میں ساتھ دیتی ہیں، ان کے مشوروں میں ہٹ جاتی ہیں، ان کے ساتھ وفاداری اور عزت سے پیش آتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ بعض شوہر اپنی انہی بیویوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، ساتھی کرتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں۔ تو ناظرین، زندگی تبھی خوبصورت بنتی ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی بن کریں، ایک دوسرے کا دل رکھیں اور اللہ سے مل کر دعا کریں۔ جب دونوں مل کر دعا مانگتے ہیں تو گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، مگر اس نعمت تک پہنچنے کے لیے میاں بیوی کے دلوں کا ایک ہونا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ جمعہ کے دن یہ عمل مل کر کریں، میری جو بہنیں بھائی بے اولاد ہیں، تو انشاءاللہ اس سے امیدوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں نواز دیتے ہیں۔ تو ناظرین، میری ایک ویورز یعنی میری ایک بہن ہے جو اکثر میری ویڈیوز دیکھتی رہتی ہیں، خاص طور پر اولاد کے بارے میں۔ جب بھی کوئی ویڈیو آتی ہے تو وہ بہت توجہ سے دیکھتی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ایک بہت اہم عمل جو ہے کہ شیئر کیا ہے، جو میں آپ سب تک پہنچا رہی ہوں تاکہ جن گھروں میں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی وہاں امید کی روشنی پیدا ہو سکے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی 6 سال تک اولاد نہیں تھی، ہر طرح کی کوششیں، دعائیں کی، لیکن اللہ کی طرف سے دیر تھی۔ پھر انہوں نے جمعہ کے دن ایک خاص عمل باقاعدگی سے شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائی اور آج وہ الحمدللہ 2 بیٹوں کی جو ہے ماں ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ یہ بات اپنی تمام ان بہنوں تک ضرور پہنچائیں کہ وہ اس سورت کو ضرور پڑھیں۔ وہ سورت سورہ مریم ہے۔ تو ناظرین، جمعہ کے دن سورہ مریم جو ہے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ جو بندہ یا بندی اخلاص کے ساتھ جمعہ کے دن سورہ مریم پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اولاد کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد مانگنے والی دعا کا ذکر ہے، جہاں انہوں نے اللہ کے سامنے نہایت عاجزی سے اولاد کی درخواست رکھی اور اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول فرمائی۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے درود شریف صرف ایک بار پڑھ لیں، پھر پورے سکون اور توجہ کے ساتھ سورہ مریم کی تلاوت شروع کریں۔ اس عمل کو آپ جمعہ کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جب اس مقام پر پہنچیں جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ وہ آیت ہے جہاں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر اس دعا کو آپ نے 3 بار یا 7 بار دہرا لینا ہے، پھر سورت کو وہیں سے جاری کر دیں۔ یہ ٹھہر کر دعا کرنے والا عمل بیعت بابرکت ہے۔ یہ عمل میاں کرے یا بیوی کرے، دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر میاں بیوی دونوں مل کر کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب دونوں کی نیت ایک ہو جائے دونوں ایک ساتھ اللہ سے دعا کریں تو قبولیت کے امکانات جو ہیں اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر دل کی پکار سنتے اور وہ اولاد دینے پر پوری طرح قادر ہے۔
تو ناظرین، آخر میں آپ سب کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں کہ جن بہنوں اور بھائیوں کی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ان کی گودیں ہری کر دے۔ چاہے کتنے ہی سال گزر گئے ہوں، اللہ وہ لمحہ ضرور دکھائے جب ان کے گھر میں بچوں کی خوشیوں کی آوازیں گونجیں۔ جو بے چین ہیں، پریشان ہیں، دل میں کوئی تکلیف ہے، اللہ ان کی ہر مشکل کو آسان کر دے۔ جو بیمار ہے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جن کے گھروں میں دکھ، تنگی، بے قراری یا رکاوٹیں ہیں، اللہ سب کو اپنی رحمت سے نجات دے اور ہر گھر میں سکون، خیر، برکت اور خوشیاں اتار دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اس دل کی دعا قبول فرمائے جو آج امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے، آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید فائدہ مند ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔